السلام علیکم۔ نائجر کے اندر ایک جو فوجی بغاوت ہوئی ہے نائجر کو، اس پہ آج ہمارا تفصیلی یہ ولاگ ہے۔ نائجر ایک افریقہ کی کنٹری ہے۔ لوکیشن میں اگر یہ دیکھا جائے تو یہ نائجر ویسٹ افریقہ میں آتا ہے۔ نائجر ایک مسلم کنٹری ہے۔ یہاں پہ سنی کمیونٹی اکثریت میں ہے اور سنی سب سے زیادہ ہیں یہاں پہ، جو تقریباً 95 یا 97% یہاں پہ جو سنی مسلم ہیں۔ اب نائجر کے اندر یہ جو کو ہے، یہ فوجی بغاوت یہ کیوں ہوئی ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کیا ریزن ہیں اس فوجی کو کے۔ جو نائجر ہے اس کے اندر ابھی جو ہے وہ ڈیموکریٹک حکومت تھی۔ یہاں کا جو پریزیڈنٹ تھا وہ محمد بزوم تھا۔ اب محمد بزوم جو ہے یہ ایک ایسا لیڈر تھا جس کی وجہ سے ابھی وہاں کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے، اکنامی ہے، وہ کافی بہتر ہو رہی تھی۔ یہاں پہ جو گروتھ ریٹ ہے وہ ابھی بتا رہے تھے کہ 7% پہ چلا گیا تھا۔ تو وہاں پہ کافی جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے، وہاں پہ جو انسٹیٹیوشن ہے، جوڈیشری ہے، ایگزیکٹو ہے، وہ بہتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ کیونکہ افریقہ کی باقی دیگر کنٹریز میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ مارشل لا لگنے کے بعد وہاں پہ ملٹری گورنمنٹس ہیں، تو یہاں پہ کافی جو ہے نا رائٹس پہ آپ وہاں پہ ایزیلی انجوائے نہیں کر سکتے۔ سو ایسی صورتحال میں یہاں پہ ابھی پولیٹیکل سچویشن، کنٹری کی گروتھ بہتر ہو رہی تھی، جس طرح سے لیبیا کے اندر معمر قذافی کے دور میں ہوئی تھی۔ اب یہاں پہ فوجی بغاوت ہوتی ہے 26 جولائی 2023 کو۔ 26 سے 28 جولائی کے درمیان کافی ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، کافی یہاں پہ چینجنگ ہوتی ہیں۔ یہ جو یہاں کا پریزیڈنٹ ہے محمد بزوم، اس کی حکومت کا پلٹا الٹا جاتا ہے۔ یہاں پہ جو اس وقت ان کی گورنمنٹ کا انچارج تھا، آرمی کا چیف تھا، اس کی اور اس پریزیڈنٹ کے درمیان کچھ چیزوں کی کنسرننگ چل رہی تھی، نیگوسیشن تھی۔ اب وہاں پہ اس پریزیڈنٹ کو، اس جو آرمی چیف تھا، آرمی کا جو کمانڈنٹ تھا، اس کو چینج کیا جانا تھا۔ اس وجہ سے اب وہ اس پریزیڈنٹ کے اگینسٹ تھا۔ سو ایک ریزن یہ بھی بتائی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ یہ دیگر ممالک کے ساتھ ان کے کچھ ریلیشن تھے، جو یہاں کے پریزیڈنٹ تھے بزوم۔ سو بزوم ایک وہ شخص تھا کہ جو یہاں پہ آیا، جس نے آ کے یورپی یونین کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، ان تمام ممالک کے ساتھ ایک الائز بنایا، اور وہاں سے کافی بڑی ایڈ اس نے حاصل کی، کیونکہ اس کو پرو ویسٹ اور پرو جو ہے نا یو ایس سے سمجھا جاتا تھا، اور اس کی تمام ان ممالک کے ساتھ بڑی اچھی پالیسیز تھی۔ اس نے کافی کنٹری کی گروتھ کے لیے یہاں پہ ایک اپنی ریپوٹیشن بنائی نائجر کنٹری کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ نائجر یا ساؤتھ افریقہ کی جو کنٹریز ہیں، ان کے اندر کرائم، سمگلنگ، ٹیررزم اور مسلم جو ایکٹیوسٹ ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں، جو وہ یہاں پہ کافی زیادہ ہے، اور پوری دنیا میں یہاں پہ کچھ گروپس ہیں، جس طرح سے آئی ایس جو اسلامک اسٹیٹ ہے، بوکو حرام ہے، القاعدہ ہے، یہ گروپ وہاں پہ کافی ایکٹیو ہیں۔ اب وہاں پہ جو نائجر آرمی کی جو نیشنل گارڈ تھی، اس کا انچارج عبد الرحمن جو ہے، اس نے جو پریزیڈنٹ ہاؤس پہ جو انچارج تھا، اس نے اریسٹ کیا پریزیڈنٹ پیلس سے۔ اریسٹ کرنے کے بعد ان پہ کچھ جو ہے سیریس ایلیگیشن لگائے کہ اس نے کرپشن کیا، اس نے یہاں سے پیسہ دیگر ممالک میں شفٹ کیا ہے، اس کے علاوہ یہ یہاں سے جو ہے نا ویسٹ کی جو ہے سپورٹ کر رہا ہے، اس وجہ سے اس شخص کو ہم اریسٹ کر رہے ہیں۔ اریسٹ کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے فی الفور اس کو میڈیا کے اوپر لایا، اور ایک وہ کنٹری کے جس کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ رو رہا ہے، اور جو اس پریشانی اور بلبلاہٹ میں وہ جو ہے وہ اعلان کر رہا ہے کہ میں جو ہے نا وہ ریزائن کر رہا ہوں اس حکومت سے۔ سو اس پہ یہ جو ایلیگیشن تھے، یہ ایلیگیشن برائے نام تھے۔ اب یہاں پہ کس طرح سے یہ ایلیگیشن لگائے گئے، اس کو انٹروین کرنے میں کس گورنمنٹ کا اور کن ممالک کا ہاتھ تھا، ان پہ ہم آگے ترتیب سے بات کریں گے۔ یہاں پہ جو گورنمنٹ تھی، جب سے یہ کنٹری بنا ہے، یہ فرانس کی ایک کالونی تھا، فرانس سے آزاد ہوا تھا 1960 کو، اور اس وقت سے ابھی تک نائجر کے اندر
جو ہے وہ 4 ملٹری کو ہو چکے ہیں۔ یہ جو 4 ملٹری کو ہوئے ہیں ان میں جو ہے 2010 کے ٹائم میں جو یو ایس اے ہے اس نے انٹروین کیا تھا، یہاں پہ ایک رجیم چینج کیا تھا، جس طرح پاکستان کے اندر کہا جاتا ہے کہ یو ایس اے نے رجیم چینج کیا تھا۔ یو ایس اے نے رجیم پہلے بھی کیا تھا، ابھی بھی جو یہ رجیم چینج ہوا ہے اس میں یو ایس اے کا انٹروین تھا، کیونکہ یو ایس اے کا وہاں پہ انٹرسٹ موجود تھا۔ اس کے علاوہ فرانس نے یہاں پہ انٹروین کیا، رشیا نے یہاں پہ انٹروین کیا اور ٹرکی نے انٹروین کیا۔ اب جیو پولیٹیکل میں اس کی جو لوکیشن ہے اس وجہ سے اگر دیکھا جائے یہ افریقہ کے سنٹر میں ایک کنٹری ہے، اور پوری دنیا سے بڑی جو کنٹری ہیں، بڑی جو بلاکس ہیں، وہ اس میں کیا انٹرسٹ ان کو ڈیولپ ہو گیا ہے۔ یہ ایک ایسی چھوٹی سی کنٹری ہے کہ جس میں 3 سے 4 بڑی کنٹریز ہیں، وہ ان کا انفلوئنس، ان کا انٹرسٹ یہاں پہ لگا تھا، انہوں نے ڈائریکٹ یہاں پہ انٹروین کیا۔ جو سب سے پہلے فرانس ہے، فرانس کی بات ہم نے کی کہ یہ ایک فرانس کی کالونی رہا ہے،